اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے متع کے عنوان پر 2 درس اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اس عنوان کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ اس سے قبل قرآن حکیم کی آیات مبارکہ میں ذکر کر چکا ہوں جن سے متع کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اہل السنت کے کئی سارے علماء وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ متع شریعت اسلامیہ میں ابتدائی دور میں کچھ عرصہ حلال رہا ہے اور اس کے بعد حرام کیا گیا ہے۔ یہ کئی سارے اہل سنت علماء کی رائے ہے، لیکن حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، میرے والد محترم بتلایا کرتے تھے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ شریعت اسلامیہ میں متع ایک دن بھی حلال نہیں رہا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ بھی اسی رائے کو ترجیح دیتے تھے کہ متع ایک دن بھی حلال نہیں رہا۔ اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور تحقیق کی ہے تو میرے مطالعہ اور تحقیق کا حاصل بھی یہی بنتا ہے کہ جس متع کے حوالہ سے دور حاضر میں بات کی جاتی ہے تو یہ متع شریعت اسلامیہ میں ایک دن بھی جائز نہیں رہا ہے۔ اس حوالہ سے احادیث مبارکہ کی طرف اب ہم جائیں گے، اور اس سے پہلے میں تفسیر قرطبی کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ ایک ہے لغوی لحاظ سے متع کا لفظ استعمال ہو جانا کسی نکاح پر، اور ایک ہے جو اصطلاحی لحاظ سے متع ایک مخصوص طبقہ کے ہاں رائج ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ میں کسی وقت کسی متع کی کچھ تھوڑی بہت اجازت ہوئی بھی ہے نا، تو وہ یہ والا متع نہیں ہے کہ جو ایک مخصوص طبقہ کے ہاں رائج ہے، بلکہ وہ اور کیفیت ہے، اس کے اندر گواہ بھی ہیں، نکاح بھی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے کہ قال ابن عطیہ
ابن عطیہ کہتے ہیں وَكَانَتِ الْمُتَةُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِالشَّاهِدَيْنِ، کہ یہ متع تھا کہ آدمی دو گواہوں کی موجودگی میں ایک عورت سے نکاح کرے، وَإِذْنِ الْوَلِيِّ، اور ولی کی اجازت سے نکاح کرے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، البتہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ نکاح ہو۔ اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کے لیے نکاح ہونا، کچھ عرصہ کے لیے نکاح ہونا۔ وَعَلَىٰ أَن لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، اور اس میں یہ شرط رکھی جاتی کہ وراثت ان کے درمیان نہیں چلے گی۔ وَيُؤْتِيهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر وہ دونوں فریق راضی ہوں وہ حق مہر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، جس وقت مدت پوری ہو جائے تو پھر اس عورت کے اوپر کوئی اختیار اس کا باقی نہیں رہا۔ وَيَسْتَبْرِئُ رَحْمَهَا، اور وہ اپنے رحم کی استبراء کرے گی۔ استبراء رحم کا مطلب یہ کہ عدت گزارے گی، اور اس کی عدت جو ہے وہ ماہ یا ایک حیض وہ قرار دی جاتی تھی۔ یہ ایک نکاح موقت ہے، لغوی لحاظ سے اس کو بھی متع کہہ دیتے ہیں۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ابن عطیہ کے حوالہ سے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دور حاضر میں یا قدیم دور سے ایک مخصوص طبقہ کے ہاں ایک متع رائج ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قُلْتُ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ النُّحَاس، میں کہتا ہوں کہ نحاس کی عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمُتْعَةُ أَن يَقُولَ لَهَا، کہ متع یہ ہے کہ عورت سے یہ کہے أَتَزَوَّجُكَ يَوْمًا او ما اشبہ ذالک، یا جو بھی اس کے کہ میں تجھ سے شادی کرتا ہوں ایک دن کے لیے، یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ بولے، یعنی کوئی مدت متعین کرے۔ الا انہ لا عدت علیک، اس پر کہ تیرے اوپر کوئی عدت بھی نہیں ہوگی، ولا میراث بیننا، اور ہمارے درمیان کوئی میراث بھی نہیں ہوگی، ولا طلاق، اور نہ طلاق ہوگی، ولا شاہد یشہد علی ذالک، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی گواہ ہوں گے جو گواہی دیں۔ وَهَذَا هُوَ الزَّنَا بِعَيْنِهِ، اور یہ جو چیز ہے یہ تو خاص طور پر زنا ہی ہے۔ وَلَمْ يَبِحْ قَطُّ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے اندر یہ والی چیز کبھی بھی جائز نہیں رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک متع کسی وقت کچھ اس کا جواز کوئی ملتا بھی ہے نا شریعت اسلامیہ میں، تو وہ نکاح موقت تھا جس کو لغوی طور پر متع بول دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو بغیر گواہوں کے متع کیا جاتا ہے تو یہ تو سراسر زنا ہے، اور اس کی اجازت شریعت اسلامیہ میں ایک دن بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اس حوالہ کے بعد اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ اس حوالہ سے جو احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ 6 مختلف مواقع کے حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے عمرہ قضاء کے حوالہ سے روایت سامنے آتی ہے، غزوہ خیبر کے حوالہ سے روایت سامنے آتی ہے، فتح مکہ کے حوالہ سے روایت سامنے آتی ہے، غزوہ اوطاس جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں اس کے حوالہ سے روایت سامنے آتی ہے، غزوہ تبوک کے حوالہ سے روایت سامنے آتی ہے، اور حجۃ الوداع کے حوالہ سے روایت سامنے آتی ہے۔ تو یہ 6 مختلف مواقع کے حوالہ سے روایات متع کے حوالہ سے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے عمرۃ القضاء کے حوالہ سے مصنف عبد الرزاق کے اندر حسن بصری سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ ما حلت المتعۃ قط الا ثلاثا فی عمرۃ القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ متع صرف 3 دن حلال ہوا عمرہ قضاء کے موقع پر، نہ اس سے پہلے کبھی حلال ہوا نہ اس سے بعد کبھی حلال ہوا۔ یہ حسن بصری کی روایت ہے، لیکن یہ مرسل روایت ہے، اور حسن بصری کی جو مراسیل ہیں ان کو ضعیف ہی قرار دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ قابل حجت بالکل نہیں ہے، تو اس سے کوئی ثبوت جو ہے وہ متع کا نہیں بنتا۔ اس میں یہ ذکر لفظوں میں تو ہے کہ 3 دن حلال ہوا، لیکن یہ ثابت کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ روایت ضعیف ہے، تو یہ 3 دن کی حلت یہاں سے ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلا موقع خیبر کا ہے۔ خیبر کے موقع پر روایت یہ ملتی ہے، جو کہ میں گزشتہ درس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ ان علی قال لابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن المتعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، اور خیبر کے زمانہ میں گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں پر خیبر کے موقع کا جو ذکر ہے، تو عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں کام خیبر کے موقع پر ہوئے، کہ خیبر کے موقع پر ہی متع کی حرمت بھی ہوئی، اور خیبر کے موقع پر ہی گدھے کے گوشت کی حرمت بھی ہوئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ خیبر کے موقع کا جو معاملہ ہے وہ گدھے کے گوشت سے متعلق تھا۔ ابن عیینہ لکھتے ہیں، مسند حمیدی میں ہے، قال ابن عیینہ یعنی انہ نہا عن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، مراد یہ ہے کہ انہوں نے خیبر کے زمانہ میں گدھے کے گوشت، جو گھریلو گدھا ہے اس کے گوشت سے منع کیا، ولا یعنی نکاح المتعۃ، اور متع کا جو نکاح ہے اس کی حرمت وہ مراد نہیں خیبر کے موقع پر، اس کی حرمت کا ویسے حضرت علی نے ساتھ ذکر کیا کہ متع بھی حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور خیبر کے دن وہ گدھے کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے، تو یہ خیبر کے جو لفظ ہے یہ گدھے کے گوشت کی حرمت سے متعلق تھا، یہ دونوں چیزوں سے متعلق نہیں تھا۔ لیکن بہرحال راویوں کے ذکر کرنے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ دونوں چیزوں سے متعلق ہے یہ لفظ۔ اگر فرض کرو یہ دونوں چیزوں سے متعلق بن بھی جائے تو پھر بھی اس کے اندر یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ خیبر کے موقع پر پہلے کوئی اجازت دی گئی ہو اور پھر منع کیا گیا ہو، صرف اتنی ذکر ہوتا ہے کہ شریعت میں بھائی یہ چیز حرام ہے، اور اس چیز کی حرمت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کیا۔ اگر اس کو خیبر سے متعلق بنا بھی لیں تو خیبر کے موقع پر کوئی متع ہونا یہاں سے ثابت کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی اجازت دی گئی ہو کچھ وقت کے لیے اور کوئی متع کا واقعہ پیش آیا ہو۔ اب دیکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر مثال کے طور پر نماز کا حکم آیا ہے، اب نماز کا حکم ایک دفعہ بھی آیا، پھر آیا، پھر آیا، کتنی ساری آیتیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ اب کیا یہ کہا جائے گا کہ پہلے ایک دفعہ حکم آیا تو پھر دوبارہ اس لیے آیا کہ کسی نے کوئی نماز کے اندر کوتاہی کی تھی تو پھر حکم آیا، پھر کسی نے کوئی کوتاہی کی تھی تو پھر حکم آیا؟ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو نماز کے جو ہے وہ بڑا اہتمام کرنے والے تھے، کوئی کوتاہی کرنے والے نہیں تھے، لیکن حکم بار بار آ رہا ہے۔ تو متع کی حرمت مکی دور کے اندر سورہ مومنون کی آیت وغیرہ جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں ان آیات سے واضح ہو چکی تھی۔ خیبر کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ حرام ہے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس موقع پر کوئی متع ہوا ہو تو یہ ثابت کوئی نہیں ہوتا، صرف اس کی حرمت کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ تو یہ خیبر کے حوالہ سے جو روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ اس موقع پر کوئی متع ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے فتح مکہ کے حوالہ سے۔ فتح مکہ کے حوالہ سے روایت صحیح مسلم کے اندر ان عبد الملک بن الربیع بن صبرہ الجہنی ان ابیہ ان جدہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمتعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا متع کا عام الفتح، فتح مکہ کے سال میں، حین دخلنا مکہ تھا، جب ہم مکہ میں داخل ہوئے، ثم لم نخرج منہا حتی نہانا عنہا، پھر ابھی ہم وہاں سے نکلے بھی نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو منع کر دیا۔ یہاں پر جو ہے حدیث کے لفظ ایسے ہیں کہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ اجازت ہوئی ہے اور پھر منع کیا گیا ہے۔ یہ مکہ کے فتح کا موقع جو ہے تو یہاں کی حدیث کے جو لفظ ہیں ان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر اجازت ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر متع کا واقعہ پیش آنا بھی یہی حضرت ربیع بن صبرہ جوہنی جو ہیں وہ اپنے والد صبرہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان الربیع بن صبرہ الجوہنی ان ابیہ صبرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، ربیع بن صبرہ الجوہنی اپنے والد صبرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آذن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمتعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع کی اجازت دی۔ فانطلقت انا ورجل، میں اور ایک اور آدمی ہم چلے، دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ میرا چچا زاد بھائی اور میں چلے، الی امرأۃ من بنی عامر، بنو عامر کی ایک عورت کی طرف، کأنہا بکرۃ عیتا، گویا کہ وہ بڑی جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت اونٹنی کی طرح تھی۔ فعرضنا علیہا انفسنا، ہم دونوں نے اس کے اوپر اپنا آپ پیش کیا۔ فقالت ما توتی، تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے دو گے کیا؟ فقلت ردائی، میں نے کہا کہ میں اپنی چادر دوں گا۔ وقال صاحبی ردائی، میرے ساتھی نے بھی کہا کہ میں اپنی چادر دوں گا۔ وکان رداء صاحبی اجود من ردائی، میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے زیادہ بہترین تھی۔ وکنت اشب منہ، لیکن میں اس کی نسبت زیادہ جوان تھا۔ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، جب اس عورت نے میرے ساتھی کی چادر کو دیکھا تو اس کو وہ چادر پسند آئی۔ وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، اور جس وقت اس نے مجھے دیکھا تو میں اس کو زیادہ پسند آیا۔ ثم قالت، پھر وہ کہنے لگی، انت ورداؤک یکفینی، تو اور تیری چادر مجھے کفایت کرے گی۔ فمکثت معها ثلاثا، 3 دن میں اس عورت کے پاس رہا۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من کان عنده شیء من هذه النساء، جس کے پاس عورتوں میں سے کوئی ہے، التی یتمتع، کہ جس سے متع کیا ہے، فلیخل سبیلہا، تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، اس کو آزاد کر دے۔ تو 3 دن تک متع ہونا، یہ اس روایت سے حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متع کرنا وہ بظاہر جو ہے وہ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے۔ وضاحت میں ابھی انشاءاللہ اس کی کرتا ہوں۔ ایک اور روایت، یہ ساری صحیح مسلم کی روایات ہیں۔ حدثنی ربیع بن صبرہ الجوہنی، ربیع بن صبرہ الجوہنی نے بیان کیا، ان اباہ حدثہ، کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقال،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی. یعنی وہ 3 دن والا متع ہو گیا تو اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اجازت دی تھی. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العزت نے اس کو قیامت کے دن تک حرام قرار دے دیا ہے. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، تو جس کے پاس اب کوئی عورت موجود ہے تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے. وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو تم ان کو کوئی حق مہر دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. تو یہ جو فتح مکہ کا موقع ہے، یہاں پر ان روایات سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر تو متع ہوا ہے. حالانکہ میں نے یہ گزارش کی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر متع ایک دن بھی حلال کوئی نہیں رہا، لیکن یہ احادیث تو واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ متع ہوا ہے. تو اس کی وضاحت ابھی جب ہم حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچتے ہیں نا، تو وہاں پر جو ہے وہ میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کرتا ہوں. تو پہلا موقع عمرۃ القضاء کا میں نے ذکر کر دیا، دوسرا خیبر کا ذکر کر دیا. ان دونوں پہ متع ہونے کا کوئی ثبوت کوئی نہیں نظر آتا. فتح مکہ والا جو موقع ہے یہاں پر بظاہر ثبوت نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگلا موقع ہے غزوہ اوطاس کا، اور غزوہ حنین بھی اس کو کہا جاتا ہے. مسند احمد کے اندر روایت ان ایاس بن سلمہ بن الاقویٰ عن ابیہ، ایاس بن سلمہ بن اقویٰ نے اپنے والد سے روایت کیا، قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعۃ النساء عام اوطاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس والے سال میں متع کی رخصت دی تھی. مشکات کے اندر روایت ان سلمہ بن الاقویٰ، حضرت سلمہ بن اقویٰ سے روایت ہے، قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعۃ ثلاثا، اوطاس کے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک متع کی اجازت دی تھی. ثم نہا عنہا، پھر اس سے منع کر دیا. اب یہاں پر غزوہ اوطاس کے موقع پر 3 دن کی اجازت جو ہے وہ ان روایات سے معلوم ہو رہی ہے. غزوہ اوطاس کے سال میں، روایتوں میں لفظ ہے کہ غزوہ اوطاس کے سال میں. غزوہ اوطاس اور فتح مکہ کا سال ایک ہی ہے، تو یہ اصل معاملہ وہ فتح مکہ والا ہی ہے. یہ کوئی الگ واقعہ نہیں ہے. جو 3 دن کی اجازت ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر جو اجازت جو بظاہر احادیث میں نظر آ رہی ہے نا، اسی کا ان روایتوں کے اندر بھی تذکرہ ہے، کیونکہ یہ ایک ہی سال میں یہ دونوں واقع ہوئے ہیں. تو یہ اوطاس کے سال میں راوی کہتا ہے کہ 3 دن کے لیے اجازت دی گئی تھی. اچھا جی، غزوہ اوطاس کا دوسرا نام غزوہ حنین ہے، اور اس حوالہ سے ایک روایت اخبرنی مالک بن انس ان ابن شہاب اخبرہ، مالک بن انس نے مجھے خبر دی، وہ کہتے ہیں ابن شہاب نے ان کو بتایا، ان عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علی، کہ عبداللہ اور محمد جو دونوں عبداللہ اور حسن جو دونوں محمد بن علی کے بیٹے ہیں. محمد بن علی جن کو عام طور پر لوگ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد. تو ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور حسن روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے خبر دی ان اباہما محمد بن علی، کہ ان کے باپ محمد بن علی نے کہا، ان علی بن ابی طالب کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان متعۃ النساء، خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متع سے منع کیا. قال ابن المثنی یوم حنین، لیکن ابن مثنی کی روایت میں یوم حنین ہے کہ حنین کے دن منع کیا. وقال ہاکذا حدثنا عبد الوہاب من کتابہ، اور ابن مثنی نے یوم حنین ذکر کر کے کہا کہ عبد الوہاب نے ہم سے اپنی کتاب سے پڑھ کر ایسے ہی ذکر کیا ہے. تو اصل میں یہ حنین جو ہے یہ غلطی ہے راوی کی.
یہ خیبر ہی ہے، جیسا کہ کل کے درس میں بھی میں روایت حضرت علی والی جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں، اور آج کے درس میں بھی، تو اس کے اندر لفظ خیبر ہے۔ اس چیز کو تصحیف خطی کہا جاتا ہے۔ خے یا خا یا با اور را کو ذرا یوں تھوڑا لمبا کر دیا جائے نا، تو دوسری طرف ہا یا نون اور نون ہنین کا ہا نون یا اور نون، تو یہ عربوں میں نقطے تو لگتے کوئی نہیں تھے نا، اس دور میں نقطے تو ہوتے کوئی نہیں تھے، تو وہ ہنین لکھا ہوا تھا، خیبر لکھا ہوا تھا، را تھوڑی لمبی ہوئی تھی، تو وہ جو لمبی را ہے نا تو وہ نون سمجھی گئی۔ اس چیز کو تصحیف خطی کہا جاتا ہے کہ پڑھنے کے اندر غلطی ہو گئی، تو یہ خیبر تھا اصل میں، تو ہنین اس کو بنا کے ذکر کر دیا راوی نے، تو یہ ہنین کا الگ سے واقعہ اس سند سے وہ ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اوتاس اور ہنین ایک ہی چیز ہے، اور پیچھے 2 روایتیں میں ذکر کر چکا کہ اوتاس کے سال میں اجازت دینے کا ذکر ہوا، اور وہ سال کا جو لفظ ہے تو وہ مکہ والا سال، فتح مکہ والا سال اور اوتاس والا سال وہ ایک ہی ہے۔ 4 مواقع ہو گئے، اب 5واں موقع غزوہ تبوک۔ ان جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی غزوۃ تبوک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف، حتیٰ اذا کننا عند السنیۃ، یہاں تک کہ جب ہم سنیہ کے پاس تھے، مما یلی الشام، جو کہ شام کی سمت میں ہے، جاءت نسوۃ تمتعنا بہن، تو عورتیں آئیں کہ جن سے ہم نے متع کیا تھا، یطفنا برحالنا، ہمارے کجاووں کے ارد گرد گھومنے لگیں، فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا، وَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے نبی وسلم کو خبر دی، فَغَضِبَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، وَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، اور ہمارے درمیان خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی حمد کہی، اللہ کی تعریف کہی، وَنَهَا عَنِ الْمُتَعَةِ، اور متع سے منع کیا، فَتَوَاضَعْنَا يَوْمَئِذٍ، ہم نے پھر اس دن ان کو رخصت کر دیا، فَلَمْ نَعُدْ وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا، اب پھر ہم نے اس کے بعد کبھی متع نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ہم کریں گے۔ فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ سَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، تو اسی وجہ سے اس سنیہ کا نام سنیۃ الوداع ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے، کیونکہ ایک اور روایت جو ہے وہ اس کی کسی حد تک جو ہے قوت پیدا کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے وہ اس میں قوت پیدا کرتی ہے، تو تسلیم اس کو کر بھی لیا جائے نا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہونا وہ قطعاً ثابت کوئی نہیں ہوتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ غلط فہمی میں جو ہے مکہ کے فتح کے موقع پر جو ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس سے شاید ممانعت والا جو معاملہ تھا وہ کسی کو علم نہ ہو سکا، تو تبوک کے موقع پر جو ہے وہ کسی نے کر لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اظہار ناراضگی کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے جو کہ اس کو قوت دیتی ہے، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج نزل سنیۃ الوداع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے سنیۃ الوداع کے اوپر اترے، فرعا مصابیح، چراغ دیکھے، وسمع نساء یبکینا، اور کچھ عورتوں کو روتے ہوئے سنا، فقال ما ھذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، فقالوا یا رسول اللہ نساء کانوا تمتعوا منہن، یہ عورتیں کہ جن سے ہم نے متع کیا ہے، ازواجہن، ان کے جو ہے متع والے خامدوں نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدم او قال حرم المتعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متع تو گر چکا ہے، یا فرمایا کہ حرام ہو چکا ہے،
متع کو حرام کر دیا ہے، النکاح والطلاق والعدت والمیراث، نکاح، طلاق، عدت اور میراث، ان احکام کے آ جانے نے متع کو تو حرام کر دیا ہوا ہے، تو تم نے متع پھر کیوں کر لیا؟ تو یہاں پر بہرحال اجازت ثابت کوئی نہیں ہوتی، ممانعت ہی ثابت ہوتی ہے، اور غصہ ثابت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آ گیا چھٹا اور آخری موقع، اور اس کے حوالہ سے ہی میں وہ فتح مکہ کے موقع پر جو اجازت ہوئی ہے تو اس کی بھی اب وضاحت اس حدیث سے ہو جائے گی۔ عن الربیع بن صبرہ، وہ جو فتح مکہ کے موقع پر روایتیں میں نے بولی تھی نا، وہ بھی ربیع بن صبرہ سے ہی روایت تھی۔ تو عن الربیع بن صبرہ، حضرت ربیع بن صبرہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے باپ سے، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فقالوا، تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان العزبۃ قد اشتدت علینا، مجرد رہنا، بیویوں سے ہٹ کے رہنا، یہ ہمارے لیے بڑا شدید ہو گیا ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاستمتعوا من هذه النساء، ان عورتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ فاتیناہن، ہم عورتوں کے پاس گئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں مکہ کے اندر عورتوں سے نکاح کر لو، ہم عورتوں کے پاس گئے، فابین ان ینکحننا، انہوں نے ہم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، الا ان نجعل بیننا وبینہن اجلا، مگر اس شرط پر کہ ہم اپنے اور ان کے درمیان کوئی مدت متعین کریں، یعنی ہم نے عورتوں کو نکاح کے پیغام بھیجے، لیکن انہوں نے کہا کہ نکاح کر کے تم ہمیں مدینہ لے کے جانا چاہو گے تو ہم نے مدینہ کوئی نہیں جانا، ٹھیک ہے ہم تمہارا نکاح کا پیغام تو قبول کر لیتی ہیں، نکاح ہم کر لیتی ہیں، تمہارے ساتھ رہ لیتی ہیں، لیکن جتنی دیر یہاں پر تم مکہ میں رہو اتنی دیر کے لیے مدت بس متعین کر لو، ہم نے مدینہ میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں جانا۔ یہ معاملہ عورتوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ نکاح جو ہے وہ صرف محدود عرصے کے لیے کر لو، ہم نکاح کرتی ہیں، تو یہ باقاعدہ نکاح ہیں، نہ کہ جو ہے وہ متع ہیں۔ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اس کا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہم نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں، وہ نکاح پر راضی کوئی نہیں ہو رہی، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک مخصوص مدت کی حد تک جو ہے نکاح کرو تو پھر ہم راضی ہوتی ہیں۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا بینکم وبینہن اجلا، کہ ٹھیک ہے اپنے اور ان کے درمیان مدت متعین کر لو۔ تو یہ باقاعدہ گواہوں کے ساتھ نکاح تھے، اور مدت کی یہاں پر وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مدت متعین کر لو۔ فخرجت انا وابن ام لی، میں اور میرا چچا زاد بھائی نکلے، ماہ بردن و معی بردن، اس کے پاس بھی ایک چادر تھی، میرے پاس بھی ایک چادر تھی، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، اور اس کی چادر میری چادر سے زیادہ بہتر تھی، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، اور میں اس سے زیادہ جوان تھا، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ امْرَأَةٍ، ہم ایک عورت کے پاس آئے، فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ، تو وہ کہنے لگی کہ چادر تو چادر ہی کی طرح ہے، فَتَزَوَّجْتُهَا، تو میں نے پھر اس سے شادی کر لی، اس سے نکاح کر لیا، فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، میں اس رات اس کے پاس رہا، ثُمَّ غَدَوْتُ، پھر میں نے صبح کی، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے تھے، وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع، میں نے تم کو اجازت دی تھی متع کرنے کی، عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی، الا وان اللہ قد حرمھا الی یوم القیامہ، آگاہ رہو کہ اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک حرام قرار دے دیا ہے، فمن کان عندہ منہن شیء،
فَلْيَخُلِّ سَبِيلَهَا، جس کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود ہے یا کوئی عورتیں موجود ہیں تو وہ ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو کچھ تم ان کو چیز دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس کوئی نہیں لینا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی، فتح مکہ کے موقع والی حدیث مبارکہ سنی، واقعہ دونوں کے اندر بالکل ایک ہے۔ یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور ایک ساتھی میرا چچا زاد بھائی ہم گئے ایک عورت کے پاس، چادر کا معاملہ ہوا، وہاں پر بھی بالکل یہی۔ تو اصل میں حجۃ الوداع کا لفظ راوی نے غلطی سے بول دیا ہے، معاملہ یہ وہی فتح مکہ والا ہے۔ تو یہ فتح مکہ والا معاملہ تھا اور راوی نے جو ہے نا وہ غلطی سے یہاں پر حجۃ الوداع بول دیا ہوا ہے، کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے اور حج بھی تو مکہ کے سفر، حج بھی تو مکہ میں جا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ بھی سفر مکہ کا ہے یہ بھی سفر مکہ کا ہے تو راوی کو غلطی لگ گئی اور اس نے بول دیا حجۃ الوداع۔ لیکن یہاں سے وضاحت ہو گئی کہ یہ وہ متع کوئی نہیں ہے کہ گواہوں کے بغیر متع کر لو۔ یہ جو 3 دن کی اجازت ہوئی تھی صرف یہ کہ صحابہ کرام نے کہا کہ مجرد رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ کی عورتوں سے نکاح کر لو۔ اب عورتوں کی طرف سے مطالبہ ہو گیا کہ ہم مدت مقرر کیے بغیر نکاح نہیں کرتی، مدت مقرر کر لو تو نکاح کر لیں گی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت مقرر کرنے کی اجازت دے دی، لیکن مدت مقرر کرنے سے جو نکاح ہوتا ہے تو اس کی بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ممانعت کر دی اور کہا کہ میں نے یہ اجازت تمہیں دی تھی 3 دن تک، تو لیکن یہ بھی اب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے منع ہو گئی ہے۔ تو جو ہمارا ایک مخصوص طبقہ جو متع کرتا ہے بغیر گواہوں کے بغیر نکاح کے، وہ والا یہاں پر نکاح کوئی نہیں مراد۔ یہ جو فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کی گنجائش ہوئی تو یہ باقاعدہ گواہوں کے ساتھ ہوئی، نکاح کے ساتھ ہوئی، اور صرف اتنی چیز اس میں ہوئی ایک وقتی طور پر کہ مدت متعین ہوئی ہے، جو کہ عام نکاح کے اندر مدت متعین کوئی نہیں ہوتی۔ اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے۔ قرطبی کا حوالہ بھی میں نے دیا کہ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے تو وہ نکاح موقت ہوا ہے، اس کی کوئی اجازت دی گئی ہے۔ یہ جو متع ہے تو یہ کبھی بھی شریعت اسلامیہ کے اندر 1 دن کے لیے بھی جائز نہیں رہا۔ تو محترم احباب، بہت ساری باتیں جو ہے اس حوالہ سے مزید بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو اہم چیزیں ہیں وہ ساری میں نے ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ کھل کے سب احباب کے سامنے آ چکا ہے، اور امید ہے کہ احباب جو ہے ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ اہل السنت والجماعت کا مسلک جو ہے وہی بہترین مسلک ہے اور بالکل درست مسلک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔